تاریخ انسانی میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جو نہ تو کوئی عظیم بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی مایا ناز جرنیل یا کوئی نبی. ہاں، بظاہر وہ بس ایک عام سا یعنی ایک بالکل عام سا موٹے ہونٹوں والا غلام تھا جو بکریاں چراتا اور لکڑیاں کاٹتا تھا. بظاہر اس کی کوئی سماجی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس کی سوچ میں اتنی حیرت انگیز گہرائی تھی کہ آسمان سے اترنے والی کتاب ہدایت کی ایک پوری سورت ہمیشہ کے لیے اس کے نام سے منسوب کر دی گئی. یہ بات واقعی انسان کو حیران کر دیتی ہے. بالکل. آخر ایک بظاہر عام سے لکڑیاں کاٹنے والے شخص کے پاس ایسا کون سا عظیم راز تھا جس نے اسے اتنی بڑی اور ابدی عزت بخش دی؟ یہ ایک ایسا تجسس پیدا کرنے والا سوال ہے جو ہر اس انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو دنیا کو صرف ظاہری پیمانوں سے ناپتا ہے. ویلکم ٹو اسمارٹ اسکوپ. آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور لائک اور شیئر کریں. آج ہم سورت لقمان کی روشنی میں اسی شخصیت کا ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ یہ محض پرانے وقتوں کا قصہ نہیں ہے. یہ آج کے اس پیچیدہ دور میں انسانی نفسیات کو سمجھنے کا ایک بہترین خاکہ ہے. میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں. یہ واقعی ایک مکمل مائنڈ سیٹ ہے. ہاں، اور اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اسلام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ حقیقی عزت کا معیار بینک بیلنس یا لباس نہیں ہے، بلکہ تقوی اور حکمت ہے. اور یہ دونوں مل کر ایک ایسا طاقتور کردار بناتے ہیں جو کسی بھی خاندانی پس منظر سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس حکمت کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. کیسی کنفیوژن؟ میرا مطلب ہے تاریخی حوالوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ افریقہ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک غلام تھے جو بعد میں درزی یا بڑائی کا کام کرتے رہے. لوگ اکثر حکمت اور نبوت کو آپس میں ملا دیتے ہیں. کیا وہ واقعی نبی تھے؟ یہ فرق سمجھنا بہت ہی بنیادی بات ہے. علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک نہایت نیک دانا ولی تھے. تو پھر یعنی نبوت اور حکمت میں بنیادی فرق کیا ہوا؟ دیکھیں، نبوت ایک ایسا خاص درجہ ہے جس میں براہ راست آسمانی وحی شامل ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ منصب ہے، جبکہ حکمت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اچھا. ہاں، حکمت کا مطلب ہے زندگی اور کائنات کی گہری سمجھ، درست وقت پر درست بات کہنا اور کسی بھی چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا. لیکن اگر ہم اسے پریکٹیکل زندگی میں دیکھیں تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ حکمت شاید عمر کے ساتھ آنے والا تجربہ ہے یا بہت زیادہ ڈگریاں لینے کا نام ہے. یہی تو دور حاضر کا المیہ ہے. ہاں، کیونکہ ہم روزمرہ زندگی میں ایسے بزرگوں کو دیکھتے ہیں جو کبھی اسکول بھی نہیں گئے، لیکن وہ محفل میں ایک ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں جو بڑے بڑے فلسفرز کو لاجواب کر دیتا ہے. بالکل. اور دوسری طرف کئی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ انتہائی بیوقوفانہ فیصلے کرتے ہیں. کیا واقعی؟ تو پھر تعلیم حکمت کی ضمانت نہیں ہے؟ بالکل نہیں. ہم نے معلومات اکٹھی کرنے کو ہی حکمت سمجھ لیا ہے. تعلیم آپ کو معلومات دیتی ہے، لیکن ان معلومات کو زندگی کے مشکل حالات میں کیسے، کب اور کہاں استعمال کرنا ہے، یہ حکمت ہے. یعنی علم کو عمل میں ڈھالنا. ہاں، اور صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی بصیرت. جب انسان کی نیت درست ہو جاتی ہے تو فیصلوں میں ایک قدرتی توازن آ جاتا ہے. خیر، جب ہم ان کی اسی حکمت پر مزید غور کرتے ہیں تو ایک اور چیز بڑی عجیب لگتی ہے. وہ کیا؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ ایک دانا شخص زندگی کے کچھ شارٹ کٹس بتائے گا، کامیابی کے گر سکھائے گا، لیکن انہوں نے اپنی نسل کو جو نظریہ دیا اس کا آغاز شرک سے منع کرنے سے کیا. ہاں، شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا. اور اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کی بات آ گئی، خاص طور پر ماں کی تکلیفوں کا ذکر. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر والدین شرک کی طرف لے جائیں تو ان کی بات بالکل نہیں ماننی. یہ ایک بہت نازک موڑ ہے. واقعی اگر اسے آج کے خاندانی نظام میں دیکھیں تو بڑی پیچیدگی لگتی ہے. اگر ایک نوجوان اپنے باپ کی بات ماننے سے انکار کر دے کیونکہ وہ اسے اخلاقی طور پر غلط لگ رہی ہے تو گھر میں تو ایک کھلی جنگ چھڑ جائے گی. بغاوت اور حکمت کے درمیان یہ لکیر کیسے کھینچی جائے گی؟ یہی وہ باریک فرق ہے جو ایک عام انسان اور ایک حکیم کی سوچ میں ہوتا ہے. جب ہم دنیاوی معاملات میں کسی کا غلط حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہمارا لہجہ عموماً انتہائی تلخ ہو جاتا ہے.
ہاں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم حق پر ہیں۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں بدتمیزی کرنے کا لائسنس مل گیا ہے، لیکن لقمان حکیم کی حکمت یہ سکھاتی ہے کہ اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر تعلقات کو کیسے نبھانا ہے۔ یعنی انکار بھی کرنا ہے اور احترام بھی۔ 100%۔ والدین کا وہ حکم ماننے سے تو قطعی انکار کر دیا جائے جو خالق کے خلاف ہو، لیکن اس انکار میں آواز بلند نہ ہو، رویے میں توہین نہ ہو، اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ خدمت بالکل ویسے ہی جاری رہے۔ لیکن ذرا پریکٹیکل ہو کر سوچیں، کیا یہ نفسیاتی طور پر ممکن ہے؟ جب ہم کسی بات پر شدید اختلاف کرتے ہیں، خاص طور پر اپنوں سے، تو غصہ تو فطری طور پر آتا ہے۔ مشکل ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں۔ ذرا اسے ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں۔ جب آپ غصے میں چیختے ہیں تو اگلا شخص آپ کی دلیل سننا بند کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ بس ہمارا غصہ محسوس کرتا ہے اور ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ بالکل، انا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ انتہائی نرمی اور پورے احترام کے ساتھ اپنی حد مقرر کرتے ہیں اور اصول پر ڈٹے رہتے ہیں تو آپ کی بات کا وزن کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ صحیح، اور یہ انکار دراصل خالق کے احترام میں ہوتا ہے۔ ہاں، اور جب بنیاد حق سے جڑی ہو تو اس سے نفرت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایک پرسکون اور باوقار اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ باوقار اختلاف تبھی آ سکتا ہے جب انسان کے اندر کوئی بہت ہی ٹھوس چیز موجود ہو۔ ان کے طرز فکر میں ایک تصور ملتا ہے، رائی کے دانے کی مثال والا۔ وہ تو انسانی عقل کو واقعی حیران کر دیتا ہے۔ رائی کا دانہ یعنی مسٹرڈ سیڈ کا تصور بہت پاورفل ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان کے اندر چھپا ہو یا آسمانوں کے کسی اندھیرے میں ہو، اسے قیامت کے دن نکال کر سامنے لایا جائے گا۔ اسے ہضم کرنا جدید دور کے انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور دراصل یہی وہ بنیادی اینکر ہے جس پر اخلاقی نظام کھڑا ہوتا ہے۔ رائی کا دانہ بظاہر اتنی چھوٹی چیز ہے کہ انسان کی نظر بھی مشکل سے ٹھہرتی ہے، اور پھر اسے چھپانے کے لیے کائنات کی سب سے تاریک جگہوں کا ذکر کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، کائنات کے ریکارڈ سے گم نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس تصور کو آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں دیکھیں تو بات بڑی چشم کشا ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی یا انکوگنیٹو موڈ آن کر لیا تو ہم نے نشانات مٹا دیے ہیں۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ انسان بند کمرے میں خود کو دنیا کی نظروں سے محفوظ سمجھ کر کوئی بھی غلط کام کر گزرتا ہے۔ کیا یہ رائی کے دانے والا تصور ہمارے اس ڈیجیٹل دور کے وہم کو نہیں توڑ رہا؟ بالکل، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ انسان نے یہ وہم پال لیا ہے کہ اگر معاشرے کی آنکھ یا سیکیورٹی کیمرہ اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن حکمت کا یہ تصور انسان کے اندر ایک خودکار نگران بیدار کر دیتا ہے جو کسی کیمرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ انسان کا اصل کردار تو وہ ہے جو وہ تنہائی میں کرتا ہے۔ واو! یعنی جب یہ یقین پختہ ہو جائے کہ کچھ بھی مٹایا نہیں جا سکتا تو انسان کی تنہائی بھی اتنی ہی پاکیزہ ہو جاتی ہے جتنی اس کی محفل۔ 100%۔ یہی وہ اندرونی پولیس مین ہے جو اخلاقیات کو سیدھا رکھتا ہے۔ تو گویا یہ ایک انٹرنل الارم ہے جو خاموشی سے بچتا رہتا ہے۔ لیکن فرض کریں کہ ایک انسان نے اپنا اندر ٹھیک کر لیا، وہ تنہائی میں بھی اصولوں کا پابند ہو گیا، تو کیا یہ کافی نہیں؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا اسے اپنی حد تک اچھا بن کر پرسکون زندگی نہیں گزارنی چاہیے؟ اس فلسفے میں آگے چل کر نماز قائم کرنے، معاشرے میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت منطقی الجھن ہے۔ اگر ایک شخص خود سچا ہے تو وہ خواہ دوسروں کے معاملات میں کیوں پڑے؟ وہ برائی کو روکنے کے اس مشکل کام میں الجھ کر اپنے لیے لوگوں کی مخالفت کیوں پیدا کرے؟ یہ سوال اکثر نیک لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حقیقی حکمت انسان کو تنہا یا خود غرض نہیں بناتی۔ ایک سوسائٹی بالکل انسانی جسم کے خلیوں کی طرح کام کرتی ہے۔ یعنی اگر جسم کے ایک حصے میں بیماری ہو اور باقی خلیے یہ سوچ کر خاموش رہیں کہ ہم تو صحت مند ہیں، ہمارا کیا لینا دینا،
تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بیماری پورے جسم کو تباہ کر دے گی۔ بالکل، نماز انسان کا خالق کے ساتھ ذاتی رابطہ مضبوط کرتی ہے، لیکن نیکی کا حکم دینا دراصل معاشرے کے مدافعتی نظام کو متحرک رکھنے کا نام ہے۔ یہ معاشرے کو مرنے سے بچاتا ہے۔ لیکن جب کوئی یہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو معاشرہ اسی شخص پر سب سے پہلے حملہ کرتا ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں کہ تم کون سے فرشتے ہو؟ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ جو حق بات کہتا ہے اسے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ برائی سے روکنے کے فوراً بعد صبر کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپ نے بالکل درست پوائنٹ پکڑا ہے۔ جب آپ بہاؤ کے خلاف کھڑے ہوں گے تو لہریں آپ سے ٹکرائیں گی۔ جن کے مفادات پر ضرب پڑتے ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہاں صبر کا مطلب رونا نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ حکمت کی روح سے صبر ایک انتہائی فعال اور طاقتور رویہ ہے۔ یہ شدید دباؤ کے باوجود حق پر ثابت قدم رہنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ٹوٹنے یا پیچھے ہٹنے سے بچاتی ہے۔ یعنی یہ کوئی کمزوری نہیں، طوفان کے درمیان اپنا بیلنس برقرار رکھنے کا نام ہے۔ یہ بات انسان کو نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہاں، حق پر کھڑا ہونا بہت کٹھن کام ہے۔ لیکن جب انسان اتنی بڑی جدوجہد کرتا ہے، سوسائٹی کو سدھارنے کی مشقت اٹھاتا ہے، تو ایک اور خطرناک نفسیاتی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ احساس برتری کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، جو شخص معاشرے کو سدھارنے نکلتا ہے وہ اکثر دوسروں کو کمتر اور حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ اس فلسفے میں ظاہری رویے اور چال ڈھال کو متوازن رکھنے کی سخت تاکید کی گئی ہے؟ غرور سے لوگوں سے منہ نہ پھیرنے اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنے کی ہدایت، کیا یہ اسی کا علاج ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کنیکشن بنایا ہے۔ تکبر، چاہے وہ علم کا ہو، دولت کا ہو یا نیکی کا، شخصیت کا سب سے خطرناک وائرس ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ باقی سب سے عظیم ہے۔ ہاں، اور چال میں غرور یا زمین پر قدم زور سے مارنا، یہ سب ظاہری علامتیں اسی اندرونی بیماری کی نشاندہی کرتی ہیں۔ حکمت سکھاتی ہے کہ تمہاری نیکی تمہارا اپنا کمال نہیں بلکہ ایک عطا ہے، اس لیے عاجزی لے کر آؤ۔ اسی عاجزی کے حوالے سے ایک بات جو تھوڑی طنزیہ بھی محسوس ہوتی ہے، وہ اونچی آواز کو گدھے کی آواز جیسی ناپسندیدہ چیز سے تشبیہ دینا ہے۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں، چاہے وہ ٹی وی کے مباحثے ہوں یا سوشل میڈیا کی بحثیں، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو جتنا اونچا چیخے گا وہ اتنا ہی سچا ثابت ہوگا۔ لوگوں نے اونچا بولنے کو اعتماد کی علامت سمجھ لیا ہے۔ بالکل، اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ یہ آج کی بہت بڑی نفسیاتی غلط فہمی ہے۔ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ بلا وجہ چیخنا دراصل اندرونی کمزوری اور دلیل کی خامی کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی تو ذہن خود بخود آواز بلند کرنے کا سگنل دیتا ہے تاکہ شور مچا کر سچائی کی کمی کو چھپایا جا سکے۔ اونچی آواز اکثر کھوکھلے پن کی نشانی ہوتی ہے۔ واؤ، یعنی وہ گرجدار آواز جو بظاہر طاقت لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اندرونی خوف کی چیخ ہوتی ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ سچائی کبھی اس بات کی محتاج نہیں ہوتی کہ اسے گلے پھاڑ کر بیان کیا جائے۔ بالکل، سچائی کی تو اپنی ایک خاموش طوفانی طاقت ہوتی ہے جو سیدھا دلوں پر دستک دیتی ہے۔ جب انسان کو اس بات کا ادراک ہو جائے تو اس کے رویے میں قدرتی وقار آ جاتا ہے۔ وہ بحث جیتنے کے لیے چیخنے کے بجائے دلیل اور حکمت سے کام لیتا ہے۔ خیر، اگر ہم اس پورے فکری سفر کو ایک جگہ سمیٹیں تو یہ بات پوری طرح نکھر کر سامنے آتی ہے کہ یہ محض چند پرانی نصیحتیں نہیں ہیں، یہ آج کے معاشرے میں ایک مضبوط نسل تیار کرنے کا مکمل خاکہ ہیں۔ بلا شبہ، عقیدے کی بنیاد سے لے کر معاشرتی ذمہ داری تک، یہ انسان کی اندرونی اور بیرونی زندگی کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ اور اس سب کا لب لباب یہی ہے کہ سچی عظمت کسی خاص عہدے یا رنگ و نسل کی محتاج نہیں ہوتی۔ جب باطن میں حکمت آ جائے تو یہ مادی ترجیحات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ آج کا انسان ظاہری چیزوں کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہا ہے، جبکہ اصل خزانہ اس کے اپنے اندر موجود ہے۔ یہ بات گہرے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو صرف ڈگریاں، کیریئر اور پیسہ کمانا سکھا رہے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، اگر ہمارے پاس دنیا کی ہر کامیابی ہو لیکن لقمان جیسے حکمت،
اور رائی کے دانے جتنی جواب دہی کا احساس نہ ہو تو کیا واقعی ہم نے زندگی میں کچھ کمایا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کے اندر ایک کلبلی مچا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم سب کو اپنی ترجیحات پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اسمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس معلوماتی گفتگو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ امید ہے یہ ڈیپ ڈائیو آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔